اور ایران کی اگر بات کریں تو اس وقت شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے. اس کی کرنسی کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 1,20,000 ایرانی ریال سے نیچے گر چکی ہے اور اب سے 6 روز بعد اس پر امریکہ کی اقتصادی پابندیاں پھر سے لاگو ہونا شروع ہو جائیں گی. امریکہ ایران کی تیل کی درآمدات کو نشانہ بنانے والا ہے، لیکن جواب میں ایران کے پاس بھی ایک حربہ ہے جسے استعمال کر کے وہ امریکہ سمیت کئی ملکوں کو ایک ساتھ مشکل میں ڈال سکتا ہے. ہر سال دنیا میں 4 ارب ٹن خام تیل پیدا اور ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. تیل پہنچانے کے 2 طریقے ہیں، ایک بذریعہ پائپ لائنز اور دوسرا بذریعہ سمندر. عالمی سطح پر تیل کی تقریباً 50% آمد و رفت سمندر کے راستے ہی ہوتی ہے، لیکن اہم ترین روٹس پر کچھ بڑی رکاوٹیں بھی ہیں، جیسے وہ مقام جہاں راستہ تنگ ہے اور جہاز زیادہ. ان میں سب سے اہم ہے عمان اور ایران کے درمیان واقع آبنائے ہرمز، پانی کا صرف 40 کلومیٹر چوڑا راستہ جہاں سے روزانہ 17 ملین بیرل تیل گزرتا ہے. یہ کل بحری ٹریفک کا 35% ہے. ایران یہ راستہ بند کرنے کی دھمکی دے چکا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا جنگ کے مترادف ہوگا. ایران اور امریکہ کے تعلقات کس سمجھ جا رہے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم سے. ڈاکٹر نجم، ویلکم ٹو ویو 360. صدر ٹرمپ اس وقت ایک طرح سے حوالہ دے رہے ہیں کہ شمالی کوریا کے صدر کے ساتھ اور پھر روس کے صدر کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، وہ ان کا ایک سکسیس تھے، اور کچھ حد تک وہ اسٹریٹجی ایران کے ساتھ بھی ویسے ہی اپنا رہے ہیں کہ پہلے سخت زبان کا اور سخت اقدامات کا استعمال کریں جیسے انہوں نے نارتھ کوریا کے ساتھ کیا، اور پھر مذاکرات کی بات بھی کریں. صدر ٹرمپ کی ایسی پالیسی کے نتائج کا سامنے آ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایران بہت مختلف ایک ملک ہے، اور دوسری یہ جو مفروضہ جس پہ صدر ٹرمپ اور ان کے حامی بیس کر رہے ہیں کہ نارتھ کوریا اور روس کے ساتھ مذاکرات سکسیس تھے، تو وہ میرے خیال میں باقی دنیا ان کو ایسے نہیں دیکھتی. یقیناً روس کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ تو بہت بڑا فیلئر تھے. امریکہ میں بھی جو اس پہ گفتگو ہوئی اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پہ بھی بہت نیگیٹو اثر پڑا. اور کوریا کا جو تھا مسئلہ، اس میں جو آپ کی ویژولز تھے وہ شروع میں تو بڑے اچھے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں یہی نظر آیا کہ نارتھ کوریا کو جو کچھ اس سے چاہیے تھا مل گیا، لیکن امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کچھ نہیں ملا. تو میرے خیال میں ایران یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جو پچھلے 2 مذاکرات ہوئے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوا ہے، اور ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ٹویٹر پہ، اور یقیناً وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے صدر ہیں، لیکن ان کی ابیلٹی ٹو ڈیلیور جو ہے وہ بہت محدود ہے، نہ ہی نارتھ کوریا میں، نہ ہی روس پہ اور امریکی ڈومیسٹک سیاست کے ساتھ. ٹھوس نتائج ابھی ان مذاکرات کے سامنے نہیں آئے. اب میں یہ پھر جاننا چاہوں گی کہ جواب میں ہم ایران سے کیسے اقدامات کی توقع کر سکتے ہیں صدر ٹرمپ کے ریٹرک کو دیکھتے ہوئے؟ میرے خیال میں پہلا جو ان کا رسپانس آیا ہے اسی قسم کے رسپانس کی ہمیں توقع کرنی چاہیے. ایران جو ہے اس کے لیے اپنی جو آپ کہہ لیں ڈگنیٹی یا اپنی ایک اہمیت ہے اس کو ثابت کرنا بڑا ضروری ہے. اس لیے میرے خیال میں وہ دھمکی کے نتیجے میں کاؤ ڈاؤن ہو کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں جی آ جاؤ وہ گلے ملتے ہیں. دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ میرے خیال میں تیل صرف فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ یورپ کا ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور ان کے پاس ایک معاہدہ موجود ہے. سو ان کے پاس ایک طرح سے اپر ہینڈ اس طرح ہے کہ امریکہ کو اس معاہدے سے باہر نکلنا ہے. وہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں کچھ دو. لیکن یہ بتائیے، آپ نے معاہدے کا ذکر کیا، اب ایشو یہ ہے کہ ان کمپنیز کے اوپر بھی سینکشنز لگ سکتی ہیں جو ایران کے ساتھ کام کریں، اور اس میں یورپین کمپنیز بھی شامل ہیں، اس میں انڈین کمپنیز بھی شامل ہیں. تو اس طرح سے جب ایران کو سکویز کیا جاتا ہے اگر اکنامکلی، تو ایران کے پاس پھر اپنی اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے کیا آپشنز ہوں گے؟ بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر اس وقت ایک انریسٹ ہے اکنامک ایشوز کو لیتے ہوئے، اور صدر روحانی کو 1 مہینے کا وقت دیا ہے ان کی پارلیمنٹ نے کہ وہ اپنے اکنامک پلان کے بارے میں آ کے کچھ سوالوں کے جواب دیں. نہیں، اکنامک سکویز یقیناً ہے، لیکن ایک طرح سے اکنامک سکویز جو ہے وہ واپس بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں نا، کہ ان دا سینس کہ ایران ایک میجر مارکیٹ ہے، اور اس وقت ان کمپنیوں نے فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ امریکہ اگر کہتا ہے کہ بھئی تم ایران سے مت کرو، تو کیا وہ اس کی پیروی کریں گے یا نہیں کریں گے، خصوصاً وہ کمپنیز جو امریکی نہیں ہیں. اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کا آج کا 2013-18 کا ایران وہ ایران نہیں ہے جو 5 سال پہلے کا تھا، اور نہ ہی یہ زیادہ اہم، نہ ہی آج کا امریکہ وہ امریکہ ہے. سو امریکہ اٹ سیلف اس وقت ایک ٹریڈ وار میں پھنسا ہوا ہے، اور اس قسم کی سینکشنز جو ہے اس کا امریکہ پہ بھی اثر پڑے گا،
کیونکہ امریکہ کی اپنی ایبلٹی ٹو کنونس دوسرے ملکوں کی کمپنیز کہ ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہمارے پنگے میں تم بھی شامل ہو جاؤ، میرے خیال میں محدود ہو گئی ہے. تو یہ ایک طرح سے گیم آف چکن ہے. یقیناً دونوں ممالک جو ہیں ان کا ہاتھ کوئی اتنا واضح نہیں ہے. یقیناً ایران جو ہے اس پہ بہت سا پریشر ہے، لیکن اس کے پاس کچھ ٹرمپ کارڈز ہیں. یقیناً امریکہ جو ہے وہ ایک میجر پاور ہے، لیکن سوال بھی. تو ایک طرف یہ ہے کہ مزید کلیئرٹی کی دونوں جانب سے ضرورت ہے، اور امریکہ نے کم از کم جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایران میں رجیم چینج یعنی قیادت کی تبدیلی کی کوشش نہیں کرے. عادل نجم ہمارے ساتھ تھے بوسٹن یونیورسٹی سے، بین الاقوامی امور کے ماہر. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.